بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، آپ حضرات تھوڑا قریب آ کر کے بیٹھنا، کونوں میں ٹیک لگا کر کے بیٹھنا مناسب نہیں. ماشاء اللہ عمرے بھی بالکل نوجوان جوان ہیں آج. مختلف حضرات ٹھیک ہے، اعتکاف میں وہ جب بھی جو ہے نماز کے آداب کے ساتھ بلکہ زیادہ اچھے نماز کا وقت ہے، بیان وغیرہ سننے کے لیے قریب آ کر کے بیٹھے، صحیح جگہ پر پیٹ لگا کر کے بیٹھنا مناسب ہے. تھوڑا سا اور قریب آ جائے اور دعا بھی فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی برکت سے کچھ مفید باتیں جو ہم سب کے لیے مفید ہوں سننے سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے، رمضان مبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا، یہ اللہ کا بڑا کرم فضل اور اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بھائی اب یہ مبارک مہینہ ہماری زندگیوں سے رخصت بھی ہوا جا رہا ہے، تھوڑے سے دن باقی رہ گئے ہیں، 4-5 دن. جمعرات کے دن عید ہونے کا امکان ہے، چہارشنبے کے دن زیادہ امکانات نہیں ہے، چہارشنبے تک دبا ہے. اس سے پہلے جمعے میں یہ مضمون آیا تھا کہ بھئی رمضان مبارک کو مختلف نام دیے، شہر الرحمہ بھی کہا گیا، شہر البرکہ بھی کہا گیا، شہر الخیر بھی کہا گیا. اس کا ایک اہم نام ہے شہر المواسات، غم خاری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ. اس سے متعلق باتیں پچھلے جمعے میں آ چکی تھی اور انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق بھی ایک اچھی خاصی تفصیل گزشتہ جمعہ آ گئی. چونکہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، تو رمضان مبارک میں مسلمان اہتمام کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں، وہی مواسات کے جذبے سے کہ ہم اپنے بھائیوں کے کچھ کام آ جائیں. جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بنی کہ آپ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ صدقہ کو خیرات کیا کرتے تھے. صدقات سے متعلق بات تو گزشتہ جمعہ آ چکی ہے. آج زکوٰۃ سے متعلق، صدقہ فطر سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ. اس کے بعد معتکف حضرات بھی موجود ہیں، موقع ہو تو اعتکاف کر کے آخری اشرے میں کیا عمل ہمیں کرنا چاہیے اس سے متعلق بھی تھوڑی سی بات ہو جائے گی. تو دیکھیے، بنیادی طور پر اللہ کے راستے میں بندہ ثواب حاصل کرنے کے لیے جو خرچ کرتا ہے نا، تو اس کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں. ایک تو زکوٰۃ اور دوسرا صدقہ فطر اور تیسرا واجب صدقات ہوتے ہیں. بندے نے یہ اپنے اوپر واجب کر دیا، لازم کر دیا کہ میرا فلانا کام ہو گیا
تو میں انشاءاللہ اتنا روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں. تو اپنے طور پر کسی نے اپنے آپ پہ لازم کر دیا تو یہ ایک واجب صدقات ہوتا ہے. تو یہ 3 طرح کے صدقات ہیں: زکات، صدقہ فطر، اور پھر جو اپنے طور پر بندہ اپنے اوپر نظر مان کر کے واجب کر لیتا ہے. یہ واجب صدقات صرف مسلمان جو غریب ہیں، مستحق زکات ہیں، محتاج ہیں، فقراء ہیں، جن کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، تو ان کو دیے جا سکتے ہیں. زکات ہو، صدقہ فطر ہو یا واجب صدقات، یہ صرف انہی کو دیے جا سکتے ہیں. ان کے علاوہ گویا نان مسلم کو یا مالداروں کو دینا جائز نہیں. مسلمانوں میں جو مالدار ہیں تو مالداروں کو بھی زکات نہیں دی جا سکتی، اور نان مسلموں کو بھی زکات نہیں دی جا سکتی. نہ صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، اور نہ جو واجب صدقات ہیں جو اپنے طور پر ہم نے اپنے اوپر لازم کیے ہوئے ہیں، وہ صدقات بھی نان مسلم کو نہیں دیے جا سکتے. اب ان کے علاوہ ایک اور قسم ہے نفلی صدقات، جس کو قرآن انفاق فی سبیل اللہ کہتا ہے. اور قرآن نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے کہ بس یہ جو واجب صدقات ہیں، یہ واجب صدقات ادا کر کے یہ سمجھ لینا کہ اب ہمیں خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ کلام پاک نے ابھارا کہ یہ تو واجب نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اسلام ابھی بات آئی ہے کہ یہ اس کے اندر یہ سراسر رحمت والا مذہب ہے، اس کے اندر مہربانی ہے، رحمت ہے بندوں کے اوپر. آپ آج کل کا مروجہ جو کیپٹلزم ہے، جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، تو اس کے اصول کو اٹھا کر کے دیکھیں، غربا کی کہاں رعایت ہے؟ کس نے ناداروں کی رعایت کی؟ محتاجوں کی، ضعیفوں کی، کمزوروں کی رعایت آپ کو آج کے کیپٹلزم میں نہیں ملے گی. یہ تو کمپٹیشن میں ابھارتا ہے، اور جب گویا کوئی ٹیکس لگایا جاتا ہے یا جو چیز آپ بازار سے خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو جو ٹیکس ہے تو وہ امیر کو بھی دینا ہوتا ہے، غریب کو بھی دینا ہوتا ہے. کہیں آپ کو چھوٹ نظر نہیں آئے گی. دیکھو غریب ہے تو وہ کیا کرے کہ اس کے لیے آپ کو یہ معافی والی بات نظر نہیں آئے گی. لیکن اسلام سراسر دین رحمت ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے تو فضل الاغنیاء وترد على فقراء وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. دیکھو اللہ نے جن کو مال دیا ہے ان کے مالوں میں ناداروں کا لازمی طور پر حق ہے. حق کہا ہوگی کہ کوئی احسان نہیں ہے کہ اگر ناداروں کو زکات دی جا رہی ہے، صدقات دیے جا رہے ہیں، یا پھر جو اپنے طور پر ہم نے اپنے اوپر نظر مان کر کے کچھ صدقات حاصل کر لیے، تو یہ جو غریبوں کو دیا جا رہا ہے تو یہ غریبوں کا حق ہے. کوئی احسان نہیں کر رہا بندہ، یہ تو غریبوں کا حق ہے جو ان کو ان کا حق دیا جا رہا ہے. تو حق کو معلوم کہا، اور یہ تصور دے دیا، یہ کانسیپٹ دے دیا کہ یہ کوئی چیریٹی یا احسان نہیں ہے کہ تم احسان کر رہے ہو غربا پر، نہیں، بلکہ لازمی طور پر حق ہے. یہ شریعت کی مہربانی ہے. اب دکھلا دیجیے ایسا سسٹم کہ 100 روپئے میں 2.5 روپئے مالداروں پہ لازم کر دیے. کیا ان کو غربا کو دینے دینا ہے؟ 40 روپئے میں 1 روپیہ، 100 روپئے میں 2.5 روپئے، 40% گویا 40 کا حصہ یہ لازم کر دیا مالداروں کا. یہ اسلام کا حسن ہے. آپ مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور سسٹم کے اندر اس طرح کا کوئی کانسیپٹ اور کوئی تصور پیش نہیں کر سکتے. جو کانسیپٹ اور جو تصور اسلام نے دیا ہے. اور ان کے علاوہ بھی زکات اور صدقات میں ہلکا سا فرق ہوتا ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے، زکات جو لازم ہوتی ہے تو مخصوص قسم کے مال پر لازم ہوتی ہے. سونا چاندی اگر موجود ہو 7.5 تولہ، یا پھر چاندی 52.5 تولہ، یا پھر نقد روپیہ پیسہ بینک بیلنس ہے، کہیں بھی بینکوں میں جمع ہے یا کہیں بھی نقد روپیہ ہے، تو یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ایسا مال موجود ہے. ہاں، یعنی آج کل کے اعتبار سے اس کی قیمت 40,000 کے آس پاس بنتی ہے. صحیح سے تو کیلکولیٹ میں نے کیا بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کی جو مارکیٹ کی ہے دیکھیں. تو اگر نقد روپیہ پیسہ ہے تو نقد روپیہ پیسے پہ بھی زکات ہے. ہاں،
اور اسی طرح جو زکات لازم ہوتی ہے تو وہ مال تجارت میں بھی لازم ہے. تو کتنے مال ہو گئے؟ سونا 1، چاندی 2، روپیہ پیسہ 3، مال تجارت 4. تجارت کا جو مال ہے فروخت کرنے کے نیت سے، بیچنے کے نیت سے، زمین خرید کے رکھی یا سامان خرید کے رکھا جو تجارت کی نیت سے خریدا ہوا ہے تو اس مال پر بھی کیا لازم ہوگی؟ زکات لازم ہے. تو مال تجارت، یہ 4 قسم کے مال پر زکات لازم ہوتی ہے. ان 4 قسم کے مالوں کو ہٹا کر کے جو اور مال ہے ان پر زکات لازم نہیں ہوتی. کروڑوں کی پراپرٹی ہو، اپنی کار ہو، بائک ہو، ضرورت سے زائد بھی ہو، تو یہ پراپرٹیوں پہ جو بیچنے کی نیت سے نہیں، مال تجارت نہیں ہے. بس آدمی نے کیا کیا کہ پیسہ آیا تو اس نے اس کو جمع کرنے کے لیے سے پلاٹ خرید لیا، زمین خرید لیا. تو یہ جو پلاٹ ہے، یہ جو زمین ہے، چاہے کروڑوں کی مالیت کی ہو، اس میں زکات لازم نہیں. کیوں زکات لازم نہیں؟ مال نامی نہیں. مال نام بس یہ 4 مال ہے، سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو یا مال تجارت. ان کے علاوہ کسی اور مال پہ زکات لازم نہیں ہوتی. پراپرٹی پہ نہیں، کاروں پہ نہیں. جو ہم لوگ اپنی سواریاں خرید کے رکھتے ہیں تو سواریوں پہ بھی زکات لازم نہیں ہوتی اگر وہ کیا ہو کہ تجارت کے لیے سے نہ. تجارت کے لیے ہو، بیچنے کے لیے جو بھی مال ہے وہ تو ہمارے تجارت میں آ گیا، لیکن جو بیچنے کے لیے نہیں ہے تو اس میں زکات لازم نہیں. صدقہ فطر میں بھی چیزوں میں سے سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو یا مال تجارت. البتہ صدقہ فطر ایک 5ویں چیز پر بھی لازم ہوتا ہے. وہ 5ویں چیز کیا ہے کہ ضرورت سے زائد 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر اگر ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، پلاٹ موجود ہے، کار موجود ہے یا پھر کوئی بھی ضرورت سے زائد سامان موجود ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہو تو اس پر صدقہ فطر لازم. صدقہ فطر گویا اس کے لیے مال نامی ہونا ضروری نہیں. صدقہ فطر کے لیے مال نامی ہونا ضروری نہیں بلکہ صدقہ فطر 5 قسم کے مالوں پر لازم ہوتا ہے. سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان جو بھی ہوگا تو اس سامان پہ بھی صدقہ فطر لازم ہوگا، لیکن زکات لازم نہیں ہوگی ضرورت سے زائد سامان پر، لیکن صدقہ فطر لازم ہوگا. اسی طرح صدقہ فطر میں اور زکات میں ایک اہم فرق یہ بھی ہے کہ زکات جو ہوتی ہے اس کے ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط ہے. جب تک سال نہیں گزرتا تو زکات لازم نہیں، لیکن صدقہ فطر کے لیے شرط نہیں. عید کا دن ہے، عید کے دن سے پہلے رات میں کوئی نصاب کے بقدر مالک بن گیا تو بھی اس کے اوپر صدقہ فطر صبح صادق سے پہلے وہ مالک بن گیا. عید کے دن صبح صادق سے پہلے وہ مالدار ہے، چاہے 1 سیکنڈ پہلے اس کے پاس مال آیا صبح صادق سے پہلے تو اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہو. جبکہ زکات کے لیے شرط ہے کہ سال گزرے. اب زیادہ تفصیل کا موقع تو نہیں کہ سال کے گزرنے کا کیا مطلب ہے، اور زکات سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکات کے ادا کرنے کے لیے رمضان ہونا ضروری ہے. رمضان میں زکات ایسا نہیں. زکات جو ادا ہوگی تو ہر ایک کی الگ الگ تاریخ ہوتی ہے، شرعاً. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم لوگ اس تاریخ کو معلوم کر کے محفوظ کر کے رکھتے نہیں. جس دن پہلی مرتبہ جو نصاب کے بقدر مال کا جو مالک بنتا ہے نا تو وہی تاریخ اس کے لیے طے ہو جاتی ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تاریخ کو محفوظ کر کے رکھیں. جیسے مثال کے طور پر کسی کو جاب لگی اور اچانک اچھی خاصی جاب لگی، 1 لاکھ روپے سیلری ہے، جبکہ اس کی ضرورت کیا ہے کہ 50,000 کے اندر ہو جاتی ہے، 50,000 یا 60,000 ضرورت سے زائد ہے. تو اب اس سے پہلے تو بہت زیادہ ضرورت مند تھا، محتاج تھا، مال نہیں تھا، لیکن پہلی مرتبہ وہ مال کا مالک بنا تو جب پہلی سیلری آئی تو مال کا مالک بنا. تو جس دن پہلی سیلری آئی تو اس تاریخ کو وہ نوٹ کر کے. عورتیں ہیں تو عام طور پر شادی سے پہلے وہ نصاب کی مالک نہیں ہوتی. جیسی شادی ہوتی ہے تو زیور ان کی ملکیت میں آ جاتا ہے، وہ نصاب کے مالک ہوتے ہیں. تو شادی کی تاریخ کو نوٹ کر کے رکھیں کہ اس تاریخ کو میں نصاب کی مالک بنی عورت اگر ہے تو یہ تاریخ کو تعین کر کے رکھنا ضروری ہے. اب ہر سال
جب وہ تاریخ آئے گی تو اس تاریخ میں مارکیٹ کی جو ویلیو رہتی ہے اس کا اعتبار ہوگا. دیکھو سونے چاندی کی قیمتیں بہت زیادہ کیا ہوتی رہتی ہیں, آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں, ایک ایک دن میں فرق ہو جاتا ہے, 2 دن 3 دن میں فرق ہوتا ہے. تو ہم لوگ حساب کتاب کے لیے جب تک تاریخ متعین نہیں کرتے تو زکات کا صحیح ڈھنگ سے نکالنا, حساب کتاب کر کے صحیح حساب کے ساتھ نکالنا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے. اب اگر کسی میں محفوظ نہ ہو, یاد نہ ہو, تو علماء کہتے ہیں کہ اپنے طور پر کوئی تاریخ متعین کرے اور گیس کرے کہ اگر اس تاریخ کو پہلے مرتبہ بنا ہوگا. اگر وہ گیس کر کے بھی کوئی تاریخ متعین نہیں کر سکتا تو اپنے طور پہ فرض کر لے, رمضان کی کوئی تاریخ فرض کر لے اگر کرنا چاہتا ہو, یا اپنے طور پہ کوئی تاریخ فرض کر لے اگر وہ کسی بھی طرح گیس کر کے بھی غالب گمان کے طور پر بھی وہ متعین نہیں کر پاتا تو پھر یہ حکم ہے کہ وہ اپنے طور پہ کوئی تاریخ طے کر لے, پھر ہر سال اسی تاریخ کو دیکھے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے. اب اگر اس سال اس کے پاس نصاب کے مقدار مال ہے تو اس کے اوپر زکات لازم ہوگی, ورنہ زکات لازم نہیں ہوگی. تو صدقہ فطر میں اور زکات میں جو فرق ہے, ایک اہم فرق یہ بھی ہے کہ زکات لازم ہوتی ہے تو اس کے لیے شرط ہے بالغ ہونا. نابالغ پہ زکات لازم نہیں ہے, لیکن صدقہ فطر نابالغ پہ بھی لازم ہو جاتا ہے. البتہ نابالغ کو لینا ضروری نہیں ہوتا اگر وہ مالدار نہ ہو. باپ مالدار ہے تو باپ پر ضروری ہے کہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالے, واجب ہے. جس طرح اپنا صدقہ فطر نکالنا واجب ہے, اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر نکالنا بھی واجب ہے. تو یہ تھوڑے سے فرق ہیں صدقہ فطر میں اور زکات میں. تو یہ جو گویا واجب صدقات ہیں یہ تو واجب صدقات نہیں ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے یہ کہا انفقوا من طیبات ما کسبتم. دیکھو تم اپنا عمدہ مال اللہ کے راستے میں جب دینے کی بات آئے تو گھٹیا دماغ اور گھٹیا ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ جو خود نہیں پہنتے, جو خود نہیں کھاتے, جو مال خود کو نہیں پسند اور خود نہیں چاہتے, ایسا مال نکالتے کہ اللہ کے راستے میں دے رہے تو جناب پاک نے منع کیا. اللہ نے مگر خبیثہ میں ہو کہ ایسا مال نہ نکالو جس کو تم خود اچھا نہیں سمجھتے. اللہ کے لیے دینے کی جو باری آئے تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیک نہیں کہلاؤ گے جب تک کہ تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو پسندیدہ مال کیا کرنا چاہیے اللہ. اب تو موقع بھی بہت سے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام نے اس آیت پر عمل کرنے کے لیے کس طرح اپنا عمدہ مال خرچ کیا. تو یہ ہے, تو یہ عشر اخیرہ ہے. تو عشر اخیرہ میں آدمی کو چاہیے کہ وہ جس قدر کر سکتا ہو وہ صدقہ خیرات کا اہتمام کرے, اور خاص طور پر صدقۃ الفطر کے متعلق یہ بات ہے کہ اس کو عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے. روایتوں میں یہ کہا گیا کہ جب صدقہ فطر لازم ہو جاتا ہے تو اس کو تو زندگی بھر میں لازم ہے, ادا کرنا ہی کرنا ہے. لیکن یہ کہا کہ بھائی جو عید کے بعد صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو سماج کو اس کا وہ درجہ نہیں ہوتا جو عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتا ہے. تو اس لیے ان دنوں کے اندر جو بالکل رمضان کا آخری دن ہے تو صدقہ فطر کے نکالنے کا اہتمام کریں, اور پچھلی جو زکات باقی رہ گئی ہے تو زکات کے نکالنے کا اہتمام کریں. اور خاص طور پر دیکھیے یہ آخری جمعہ ہے, جمعۃ الوداع سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ خاص قسم کے احکام لوگوں کے تصور میں ہوتے ہیں کہ جمعۃ الوداع سے متعلق کچھ خاص قسم کی باتیں چلا کرتی ہیں لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. جمعۃ الوداع کی اس طرح کوئی شرعی حیثیت کہ اس کے اندر کوئی خاص عمل, اور عام طور پر مسجدوں میں وہ الوداع کہہ کر کے مخصوص الفاظ میں خطبہ پڑھا جاتا ہے جو آپ روایتوں میں دیکھیں گے تو کہیں بھی وہ خطبات نہیں ملتے جو پڑھے جاتے ہیں الوداع کہہ کر کے. تو اس طرح کے خطبات روایتوں میں آپ بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد بھی ہم کو نہیں ملے اس طرح کے خطبات. تو اس طرح کے مخصوص باتیں جو ذہنوں میں ہے یہ ٹھیک نہیں. البتہ اتنی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ آخری دن اس میں چل رہا ہے, پھر آخری جمعہ رمضان سید الشہور, جمعہ سید الايام, پھر اس مہینے میں مبارک مہینے میں اب آگے کوئی جمعہ آنے والا نہیں, تو جتنی قدر کرنی چاہیے بندے کو کر لینی چاہیے. اور قدر کرنے کا مطلب کیا ہے, کام کیا ہے, اس وقت میں 2 طرح کے کام کرنا چاہیے. جو رمضان کے آخری دن ہوتے ہیں تو ان دنوں میں 2 طرح کے کام کرنے چاہیے. ہاں یہ تو معتدل حضرات ہیں ماشاءاللہ, ان لوگوں نے تو اپنا وقت نکالا. اور اصل قدردانی یہی کہ اپنے ہاتھ کو باؤنڈ کر کے رکھو,
پوری دنیا سے تعلقات ختم کر کے اللہ کے لیے اپنا وقت نکال کے کیا کر دو کہ اللہ اب یہ جو وقت ہے نا یہ سارا وقت میرا تیرے لیے. ہاں اعتقاد کا تصور ہر قوم میں رہا ہے. ہاں جناب نبی کے قریب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتقاد کا تصور دیا ہے اپنی امت کو, اور آپ نے بھی آخری عمر میں تو بہت زیادہ اہتمام کیا, بغیر نہ آپ نے اعتقاد کیا, اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے آمادہ کیا, پورے رمضان کا بھی آپ نے اعتقاد کیا. اور رمضان کا جو اعتقاد کرتے تھے تو اس کا ایک اہم وجہ ہے تو یہ ہے کہ رمضان کی جو اوقات ہے اوقات کا صحیح فائدہ اٹھانا اور اللہ پاک سے تعلق مضبوط کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کے در میں لا کر کے گرا دینا, جھکا دینا, اور یہ کہنا ہے اللہ میں محتاج, میں فقیر, میں طالب, میں گھمنڈی نہیں ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا فیضان مجھے ملے, اور جب تک تیری طرف سے رحمت کا جھونکا میرے اوپر برسے گا نہیں, میری اصلاح نہیں ہوگی, میرا قلب نہیں بدلے گا, میں اس وقت تک تیرا گھر نہیں چھوڑوں. جب بھی اصلاح کے لیے آگے بڑھ گیا, اب مجھے تیرے پاس سے کچھ لے کے جانا ہے, اس تصور کے ساتھ. اس طرح ہم گھر میں دیتے ہیں نا, پیسہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, جب تک ہماری یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی ہمارا یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا, ہماری اسٹرائک ختم نہیں ہوگی. یہ کہتے ہیں یہ اس طرح سے بولی اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی گھمنڈ کے ساتھ نہیں آنا چاہیے. بندہ بندہ ہے, اپنی حیثیت کو سمجھے, اپنے آپ کو خدا نہ سمجھے, اور یہ نہ سمجھے کہ گویا میری رعایت کرنا اللہ کے ذمہ کوئی لازم ہے. ایسی بات نہیں. اللہ کے بارگاہ میں آداب کے ساتھ, اے اللہ تو خالق کائنات, تو جو چاہے کرے فعال لما یرید, میں تجھ کو اپنے آگے نہیں جھکا سکتا, میں محتاج, میں غریب, مجھے طلب ہے. اگر تو میری نیا پار نہیں کرے گا تو دنیا کا نقصان اور آخرت کا نقصان میرا ہوگا. اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ آج کل ایمانی کمزوری کی وجہ سے یہ والی بات ہمارے دماغوں سے اوجھل ہو گئی. ہم ناقدری کر رہے ہیں دین کی. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, غیور ہے. دیکھو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دھڑکتا ہوا دل تھا, چاہتے تھے کس طرح چاہتے تھے. روایتوں میں لفظوں نے جیسے کوئی آگ میں جا کر کے گر رہا تو کمر پکڑ کر اللہ کے نبی آگ سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو, اور لوگ ہیں کہ آگ کے اندر کیا گھس کے چلے جا رہے ہیں, اللہ کے نبی ان کو نکال رہے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی کی فکر اور برق رہتی تھی. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی ان لوگوں کو ہدایت ان لوگوں کو نہیں ملی جن کے اندر طلب نہیں تھی, جو گھمنڈی تھے, جو اپنی قیمت لگاتے تھے, جو اللہ کے نبی کے آگے اللہ کے آگے جھکنا نہیں جانتے تھے. اللہ نے محروم کر دیا. رمضان میں بھی, رمضان کی برکتوں سے بھی ایسے بازے بدبخت ہوتے ہیں جو محروم ہو جاتے ہیں. رمضان کے آنے اور جانے کا ان کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں. رمضان آیا تو پہلے جیسی زندگی تھی, رمضان کے آنے کے بعد بھی ویسی زندگی ہے. وہ چاہتے نہیں ہیں اللہ کی مہربانی مجھ پہ ہو جائے, اللہ کی رحمت مجھ پہ ہو جائے. اپنے آپ کو طالب نہیں سمجھتے, پتہ نہیں اپنی کچھ قیمت لگا کے رکھی ہوئی ہے. دیکھو اللہ تو اللہ ہے, اللہ اکبر. اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے, بندہ بننا پڑتا ہے. جب تک کوئی بندہ بننے کے لیے تیار نہ ہو تو اللہ کا نبی تڑپتا رہا گھسٹ. یہ آپ جانتے نہیں کیا وہ طالب کے اللہ کے نبی نے کیا کہا, لیکن ہدایت نہیں ملی وہ طالب کو. کیوں نہیں ملی؟ کیا وہ طالب کا یہ ذہن تھا کہ اے محمد میں تیری صداقت کا قائل, تیری دیانت کا قائل, تیری آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچانا چاہتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ میری برادری کیا کہے, میری برادری کیا کہے گی. ایک بھتیجے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو میں کلمہ پڑھنا نہیں چاہتا. تو جب ابو طالب جھکنے کے لیے تیار نہیں تو ہدایت نہیں ہوئی. کلام پاک کی آیت اتر گئی, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ جو عمل ہے اللہ کے آگے ہم لوگ جھکنا نہیں چاہتے تو اس سے بہت بڑی شقاوت مقدر میں آتی ہے. لیلۃ القدر بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی, رمضان کی مبارک گھڑیاں بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی. تو یہ والی بات ہے. تو جب آخری لمحات شروع ہو جائے نا تو کرنے کا کام کیا ہے, جمعۃ الوداع آخری جمعہ, اور پھر اس کے بعد کی جو اوقات ہیں, یہ بڑے دن کے اوقات ہیں, ان کی قدردانی کرنی چاہیے. اور قدردانی کی صحیح شکل کیا ہے, اللہ کے سامنے عاجز بننا ہے, اور اپنے اعمال پہ بھی گھمنڈ نہ کریں. اللہ کے سامنے اپنے اعمال پیش کریں عاجزی کے ساتھ. عاجزی کے ساتھ پیش کرنے کا کیا مطلب, اے اللہ
ہم سے جو ہو سکا، شیطان دھوکہ بھی دیتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے معلوم؟ کیا تم روزے رکھے، کیا تم نمازیں پڑھے، رمضان میں تم کچھ کر نہیں سکے، تو تم کیا امید لے کر بیٹھے اللہ پاک سے؟ اللہ پاک تم کو کیا دیں گے؟ تمہاری راتیں صحیح نہیں گزری، تمہارے دن صحیح نہیں گزرے رمضان کے. رمضان کی تم نے ناقدری کی ہے، جب ناقدری کی ہے تو اللہ سے بھی تم کو کچھ نہیں ملے گا. اس شیطانی خیال، اس خیال کو بھی نکالنا چاہیے اور اللہ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہیے، اللہ ہم تو بندے اور ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. کہ کما حق کہو، جیسے تیری عبادت کا حق ہے. کسی نے دعویٰ نہیں کیا، نبیوں نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا کر چکے. اس کا دعویٰ نبیوں نے بھی نہیں کیا. تو ہم کیا ہیں کہ ہم دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم تیری عبادت کی جو شان تھی اس کے لائق اور مناسب تیری شان ہم نے عبادت کی ہے. یہ دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے کیا کرے کہ اللہ کے سامنے عاجز بن کے پیش کرے کہ اللہ رمضان آیا، شکر ادا کرے کہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ کچھ تو نے توفیق دی، ہم نے کرا دی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے تیرے لیے کچھ کیا. تو جو کیا ہے نا اسی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، کہے کہ اللہ ہم تیرے بندے، ہم کمزور، ہم انسان کمزور مخلوق ہے، تو ہم کمزور مخلوق ہیں، ہم محتاج بندے ہیں. ہم سے جو ہو سکا بس وہی ہم نے تیرے سامنے پیش کیا ہے، بس یہ ہم تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. رمضان کی آخری گھڑیوں میں اپنے اعمال کی ناقدری نہ کریں، شیطانی خیال کو سامنے آنے نہ دیں. اور یہ شیطانی وسوسہ جب آتا ہے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے اللہ کے لائق نہیں، اللہ کی شان نہیں، تو شیطان کو دفع کریں، کہیں کہ نہیں، کوئی بھی اللہ کی شان کو عبادت کر نہیں سکتا ہے. اگر اللہ کو نوازنا نہ ہوتا تو مجھے اللہ نے توفیق دی کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کچھ تو محنت کی ہے، میں نے کچھ تو روزے رکھے ہیں، میں نے کچھ تو تراویح پڑھی ہے، میں نے کچھ تو تلاوت کی ہے، میں نے کچھ تو صدقات و خیرات کا اہتمام کیا ہے، اللہ کے راستے میں نے جو ہو سکا وہ خرچ کیا ہے. وہی اللہ کے سامنے پیش کرتا تو اللہ کے سامنے پیش کرے، شکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ توفیق دے دی. پھر ساتھ میں اپنے اعمال میں گھمنڈی بھی نہ بنے. گھمنڈی بننے کا کیا مطلب کہ پورے رمضان میں ایک روزہ بھی میرا نہیں چھوٹا، صبح سے لے کے شام تک پورے کڑے شرائط کے ساتھ میں نے عبادتیں کی ہیں. تو اللہ کا بھی حق بنتا ہے کہ اللہ پاک کیا کرے تو مجھے اس کا معاوضہ دے. یہ والی بات بھی گھمنڈ کی بات ہے، یہ بھی جھکنے کی بات نہیں ہے، بندگی کی بات نہیں ہے. اللہ کے سامنے حق نہ جتایا کرے کہ اللہ ہم نے جب یہ کام کیا تو تیرے ذمہ لازم ہے کہ تو ہماری کیا کرے. نہیں، اللہ کے سامنے کہیں کہ اللہ جو عبادتیں ہم سے ہو گئی تو ہم پیش کر رہے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ عبادتیں تیری شان نہیں، اس سے کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، بہت کچھ ہم سے گڑبڑ ہوئی ہے. تو ہم ان کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے بس چاہتے یہ ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے سپردم بتو مائے خیشرا، جو ہمارے پاس ہے ہم نے تیرے بارگاہ میں پیش کر دیا، بس اسی کو تو قبول کر کے ہماری نگاہ پار کر دیا. جو ہو سکتا تھا، جو کیا جا سکتا تھا ہم نے کیا ہے. اے اللہ ہم اعتراض کرتے ہیں کہ اور زیادہ اچھا ہو سکتا تھا، لیکن جیسا ہو سکتا تھا ویسے ہم نہیں کر سکے. اعتراض کریں اپنی غلطیوں کا اور اللہ پاک سے کہیں کہ جو ہو سکا بس اسی کو قبول کر لیجیے، اسی کو قبول کر کے اس رمضان کو ہمارا ذریعہ بنا. تو یہ آخری دنوں میں کرنے کے کام ہے کہ آخری دنوں میں بندہ کیا کرے کہ اس طرح سے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو پیش کر کے رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. دیکھیے رمضان کے سلسلے میں جو بات آئی نا، پہلا اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ آخرہ عتق من النیران، یہ لوگوں کی کیفیتوں کے اعتبار سے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کا استقبال پوری شرائط کے ساتھ بہت پہلے سے کرتے ہیں، تو پہلے عشرے میں ان لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، رمضان کی پہلی رات میں ان لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کیفیت کچھ اس طرح کی نہیں ہوتی، تو دوسرے عشرے میں جا کر کے کیا ہوتی ہے کہ ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے عشرے میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ان کے قلب کی کیفیت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، ان کے اندر جس درجے کی عنایت مطلوب ہے اس درجے کی عنایت نہیں پائی جاتی. تو آخری عشرے میں جا کر کے تو گئے گزرے ہر مسلمان کی مراد اللہ پاک پوری کرتے ہیں، لیکن ایک شرط، وہ شرط یہی ہے کہ عنایت ہو، خدا کو خدا سمجھ کر کے
بندہ اپنے آپ کے بندے ہونے کا اعتراف کر کے اللہ سے بھیک مانگے. اللہ کو یہ مانگنا پسند، حق جتانا پسند نہیں ہے. تو اب اگر کوئی آخری لمحات میں بھی یہ تصور کرے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں، رمضان کے کچھ وقت اگر باقی ہے تو باقی ہوا کرے، میں کیا کروں، تو وہ ان لمحات کی بھی قدر نہ کرے اور غفلت میں یہ لمحات بھی گزار دے. وہی عیاشی میں، وہی رات کے اوقات میں، رمضان کی مبارک گھڑیوں میں بالکل وہ رمضان کی حرمتوں کو پامال کرتے ہوئے کسی قسم کی عنابت کا کوئی خیال اور کسی بھی قسم کی بندگی اس کے کسی عمل سے سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ اس کے عمل سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو اپنے اللہ پہ اعتماد نہیں، اپنے رسول پہ اعتماد نہیں ہے. اب پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا بات ہے کہ وہ اللہ کے آگے کسی بھی ادنا بھی اگر کوئی تھوڑی بہت بھی عنایت اگر دکھلا دینا تو اللہ اس کی نگاہ پار کر دیتے ہیں. لیکن ایسے بھی بد نصیب باقی رہتے ہیں کہ عید الفطر کا دن بھی آ جاتا ہے، اس کے باوجود کوئی ایک کار ایسا بد نصیب رہ سکتا ہے کہ رمضان کی گھڑیوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اور وہی شخص اتنا بڑا بدبخت ہے کہ وہ نبی کی اس بد دعا کا بھی مستحق ہو جاتا ہے جو اللہ کے نبی نے مانگی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو تھوڑے بہت لمحات ہیں، ان لمحات سے فائدہ اٹھا کر کے ہم کیا کر لیں کہ اللہ پاک سے اپنا تعلق جو بگڑا ہوا ہے اس بگڑے ہوئے تعلق کو بنانے کی پوری سی فکر کر لیں.